میرا نام صابر ہے۔ میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میری شادی میرے گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی، مگر جوں وقت گزرتا گیا مجھے اپنی بیوی سے شدید محبت ہونے لگی۔ میرا ٹرانسفر کراچی سے سیالکوٹ ہوا تو میری بیوی کہنے لگی کہ وہ بھی میرے ساتھ سیالکوٹ جائے گی، کیونکہ سیالکوٹ میں اس کا میکہ آباد تھا۔ میں نے بیوی کو بہت سمجھایا کہ دیکھو کچھ دن ٹھہر جاؤ، پہلے میں وہاں پر کسی گھر کا بندوبست کر لوں، اس کو سیٹ کر لوں، پھر میں تمہیں بلا لوں گا، مگر اس نے میری ایک بات نہ سنی۔ ادھر میرے والدین بھی مجھ سے ناراض ہو رہے تھے کہ پہلے تم خود جاؤ، اپنے آپ کو سیٹ کرو، اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر جاؤ۔ لیکن میری بیوی جب مجھے پیار بھرے لہجے سے بولتی تو میرا دل پگھل جاتا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ وہاں آ کر ہم لوگ بہت گھومے پھرے اور ہم نے خوب سیر کی۔ اس کے بعد ہم باہر ہوٹل سے کھانا کھایا کرتے تھے، مگر وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ جب پریکٹیکل زندگی کا آغاز ہوا تو مشکلات پیدا ہونے لگیں۔ میں نے نہایت پوش علاقے میں گھر لے لیا تھا کرائے پر، مگر صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی گندا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے صفائی کی بات کی تو وہ منہ چڑھا کر بیٹھ جاتی کہ میں کام والی ماسی تھوڑی ہوں، میں تو آپ کی بیوی ہوں۔ میں اپنی بیوی کو بہت سمجھاتا کہ دیکھو سب کو گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، اور اگر تم نے گھر کے کام کر لیے تو کیا ہو جائے گا، لیکن میری بیوی میری بات سن کر اور مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ خیر، میں آفس سے آ کر خود ہی گھر کی صفائی کر دیتا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کھانا بنا لیا کرتی تھی۔ کھانا جیسا بھی بنتا تھا میں کھا لیتا۔ ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی، زندگی میں سکون ہی سکون تھا، مگر پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ دنوں سے میری بیوی بہت پریشان رہنے لگی، بات بات پر الجھ جاتی۔ پھر ایک دن میری بیوی نے بتایا کہ مجھے ایک کام والی مل گئی ہے۔ میں کئی دن سے کام والی کی تلاش میں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کام والی 2 گھنٹے کے لیے آیا کرے گی اور گھر کی صفائی کر کے چلی جائے گی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو مجھے اب مزید گھر کی صفائیاں نہیں کرنی پڑیں گی۔ میں نے بیوی سے کہا کہ اپنا دھیان رکھنا، یہ کام والی گھر کی صفائیاں نہ کر کے چلی جائیں۔ میری بیوی ہنس کر بولی کہ آپ اس بات سے پرسکون رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ایک بار پھر گھر میں سکون ہو گیا تھا اور میری بیوی بھی بڑی خوش رہنے لگی۔ وہ میرے لیے روز تیار بھی ہوا کرتی تھی۔ میں گھر آتا تو اس کو بہت خوش پاتا۔ مجھے بھی بہت اطمینان ہونے لگا تھا کہ چلو سب بہتر ہو گیا ہے۔ لیکن ایک دن میں آفس کی ایک ضروری فائل گھر بھول آیا تھا۔ گھر جا کر جو دیکھا تو اسے دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا، اسی لیے بیوی کو ایک کمرے میں بند کر آیا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، میرا سر گھوم رہا تھا۔ رات گئے جب میں گھر واپس گیا تو بیوی نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں نے تنگ آ کر دروازہ کھول دیا اور اس سے پوچھا، تم مجھے سیدھا سیدھا بتاؤ کہ آج ہمارے گھر میں نوکرانی کے بیس میں کون موجود تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو میری قسم، پہلے میری بات سن لیں، اس کے بعد آپ کو اس سے ملوا دوں گی۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک موقع دے دیا۔ میں دل سے یہی چاہتا تھا کہ وہ میرے تمام خدشات کو جھٹلا دے، کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ بیوی نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنا شروع کیا۔ کہنے لگی، ہم 6 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ ابو جواری تھے اور امی سلائی کا کام کرتی تھیں۔ ہم سب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے پیٹ بھی چھوٹے تھے۔ امی کی سلائی کی کمائی سے ہمارے پیٹ تو بھر جاتے تھے، جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو بھوک بھی بڑھنے لگی۔ اب کم کھانے میں کہاں گزارا ہوتا تھا۔ امی چولہے پر سالن چڑھا دیتی اور جی بھر کر سالن پانی میں ڈال دیتی، لیکن روٹی ہر بار کم پڑ جاتی تھی۔ ہم خالی پیٹ ہی دسترخوان سے اٹھ جاتے۔ جب کئی دن یہی نوبت رہی تو ہمارا دسترخوان باقاعدہ دنگل بن گیا۔ ہم سب بہن بھائی ایک دوسرے سے نوالے چھین کر کھانے لگے۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی وہ کھانا مٹھیوں میں بھر لیتا۔
ہم اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب سب لڑ جھگڑ کر اٹھ جاتے، وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے نکال کر امی کو کھلانے لگ جاتا۔ امی زاروں قطار روتی جاتی تو بھائی اپنی قمیض کے دامن سے امی کے آنسو صاف کرتا۔ میری سب سے بڑی بہن 18 سال کی تھی اور بھائی 4 سال کا۔ یہ جو عمروں کا فرق تھا نا، یہ بڑا جان لیوا تھا۔ بہن کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی تھی، لیکن غریب گھروں میں بیٹیاں کون بیاہتا ہے۔ ہم بہنوں کو بھائی سے بڑی آس تھی۔ ہم دن گن کر کاٹتے تھے۔ ہمارے دن اسی طرح سے گزر رہے تھے، گن کر کہ کب بھائی جوان ہوگا اور کب ہمارے نصیب کھلیں گے، مگر زندگی کی ہر منزل سیراب ہی نہیں رہتی۔ بھائی جوان ہو گیا اور ہم بہنیں پکی عمر کی ہوتی چلی گئیں۔ ہم اپنے نصیب کو روتی تو وہ سب سے بڑی بہن کے گلے لگ کے رو پڑتا۔ امی اپنا ماتھا پیٹ کے رہ جاتی۔ امی بھائی کو بہت سمجھاتی کہ تم مرد ہو۔ جب کوئی عورت کسی مرد کے سامنے بے بس ہو کر آنسو بہاتی ہے تو مرد اس کو ہمت بن کر اس کے آنسو صاف کرتا ہے، خود رونے نہیں بیٹھ جاتا۔ مگر بھائی کو یہ باتیں کہاں سمجھ میں آتی تھیں۔ اس کے بھی ہماری ہی طرح کے نصیب ٹوٹے ہوئے تھے۔ تعلیم سے بھی دور رہا اور ہنر سے بھی دور رہا۔ جب بھائی 17 سال کا ہوا تو امی نے بجلی کا کام سیکھنے پر لگا دیا، مگر تب تک اس کے پاس کام سیکھنے کو وقت بچا ہی کہاں تھا۔ امی کی نظر بہت کم ہو چکی تھی، وہ سلائی نہیں کر سکتی تھی، جبکہ بڑی بہن کے پٹھے کمزور ہو گئے، وہ بھی سلائی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اب غربت ہمارے گھر میں صبح شام رقص کرتی تھی۔ ہم بھوکے رہتے، ابو شام کو بڑا مست ہو کر گھر آتے اور نشہ کر کے آتے تھے اور آتے ہی بستر پر سو جاتے۔ امی راتوں کو اٹھ کر رونے لگتی۔ بھائی نیند سے اٹھ کر امی کے پاس گیا اور ان کے گلے لگ کر رونے لگا۔ پھر صبح ہوئی تو اس نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ کام نہیں سیکھے گا، بلکہ دہاڑی پر کام کرے گا اور محنت مزدوری کرے گا۔ وقت کی ضرورت بھی یہی تھی، تبھی تو ہم سب چپ ہی رہے۔ اب بھائی کے ساتھ اکثر ایک لڑکا ہمارے گھر آنے لگا تھا۔ اس کا نام شاہد تھا۔ وہ بھائی سے عمر میں کافی بڑا تھا، شاید مجھ سے بھی 1-2 سال بڑا ہوگا۔ وہ امی کو دلاسا دیتا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ وہ مجھے چوری چوری دیکھتا بھی تھا۔ وہ سیدھا میرے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا اور میں اس کو اچھی لگنے لگی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جب اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو وہ مجھے اپنی دلہن بنا کر لے جائے گا، مگر پھر ایک دن وہ بھی غائب ہو گیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ایک دن ضرور لوٹ کر آئے گا۔ ادھر بھائی بھی سارا دن گھر سے غائب رہنے لگا۔ اب تو وہ رات کو بھی گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ ایک دن جو وہ صبح گیا تو پھر وہ واپس لوٹ کر ہی نہیں آیا۔ امی اور ہم بہنوں کی فریادوں نے تو عرش کو ہلا ڈالا تھا۔ امی سارا دن ایسے روتی جیسے گھر میں جوان موت ہو گئی ہو۔ وہ ہم سب کو بہت اداس کر دیتی۔ ہم بہنیں بھی بھائی کو یاد کرتی تو اپنے ارمانوں پر بھی آنسو بہاتی۔ کئی دن کی بھوک تھی۔ میری بڑی بہن سیڑھیوں پر چڑھی تو چکرا کر گر پڑی۔ اس کے سر پر اتنی گہری چوٹ لگی کہ وہ مر ہی گئی۔ میری سب سے بڑی بہن بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھی، اس کے پٹھوں میں بھی بہت زیادہ درد تھا، جس کی وجہ سے اس کو چکر آنے لگے تھے اور وہ بھوک کی وجہ برداشت نہ کر سکی اور مر گئی۔ ہم کہتے کہ چلو وہ خوش نصیب تھی کہ وہ مر گئی، ہم بد نصیب بہنیں زندہ ہیں۔ 1 مہینہ گزر گیا، بھائی گھر واپس لوٹ آئے تو وہ اپنے ساتھ ڈھیر سارا پیسہ لائے۔ بھائی نے ایک بڑا سا شاپر امی کو دیا اور کہنے لگا کہ امی یہ شاپر بڑی باجی کا ہے۔ امی نے کہا جا کر اس کی قبر پر دے آؤ۔ وہ حیرت سے ہم سب کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ آخر باجی کیوں مر گئی؟ ابا کو مرنا چاہیے تھا۔ بھائی جو بات پر روتا تھا اب غم کی بات سن کر ہنس دیتا۔ بھائی کے لوٹ آنے سے ہمیں بہت رزق ملنے لگا۔ اس نے امی سے کہا کہ میں ایک بزنس کرنے لگا ہوں۔ امی نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔
پھر بھائی کے دن رات کا کوئی حساب نہیں تھا، وہ کبھی دن کو نکلتا تو کبھی رات بھر لوٹ کر نہیں آتا۔ ہم بہنیں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی اور بھائی کے لیے دعا کرتی۔ بھائی نے امی سے کہا تھا، ماں جب میں کام کر کے باہر سے آتا ہوں تو آپ مجھ سے کوئی بات نہ کیا کریں۔ وہ گھر آتا اور منہ چھپا کر کمرے میں چلا جاتا۔ آرام کر کے وہ باہر آتا تو بہت خوش ہوتا۔ اب یوں ہوا کہ پیٹ بھر گیا تھا تو عقل بھی جاگ اٹھی تھی۔ امی کو بھائی کی فکر ستانے لگی۔ امی بھائی سے اس کے کام کے متعلق پوچھتی تو وہ ٹال دیتا۔ امی اصرار کرتی تو اٹھ کر وہ باہر چلا جاتا اور امی پریشان ہو جاتی کہ آخر یہ ایسا کون سا کام کرتا ہے۔ ایک دن ابا گھر آئے تو وہ نشے میں تھے۔ ہم سب کو بہت حیرت ہوئی کہ انہوں نے گھر آ کر زور زور سے بھائی کو پکارنا شروع کر دیا۔ ہم سب بہنیں اور امی ابا کی جانب آ کھڑی ہوئیں۔ بھائی بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو ابا نے اس کے منہ پر تھپڑ برسانا شروع کر دیے۔ ابا کہنے لگے، اس خبیث انسان نے میرا تو نام ہی ڈبو دیا۔ جو آدمی خود نشے میں ڈوبا ہو اس کا نام کیا ڈوبے گا؟ ابا بھائی سے کہنے لگے، تم ہم سب کو حرام کا لقمہ کھلا رہے ہو۔ امی بھی آج رکنے والی نہیں تھیں۔ وہ ابا سے کہنے لگیں کہ تم نے آج تک ہمیں لقمہ بھی نہیں کھلایا، پھر چاہے وہ حرام کا ہی کیوں نہ ہو تو تم اس کو کیا کہہ رہے ہو؟ ابا اس وقت بھائی کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ وہ بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے، بھائی کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہے تھے، اور انہوں نے آخر کار بھائی کو ذلیل کر کر گھر سے باہر نکال دیا۔